بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ تمام خواتین حضرات کی آمد کا شکریہ. ہم آج کی اس پریس کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ تمام خواتین حضرات جانتے ہیں کہ آج اسٹیٹ بینک میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئندہ کے آنے والے وقت کے لیے مانیٹری پالیسی کا فیصلہ کیا گیا. آج کی یہ پریس کانفرنس اسی حوالے سے ہے، جس میں گورنر صاحب اس آج کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کا اعلان فرمائیں گے. پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ گورنر صاحب جمیل احمد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ 2 ڈپٹی گورنرز جناب ڈاکٹر عنایت حسین اور سیما کامل صاحبہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر مانیٹری پالیسی ڈپارٹمنٹ فدا حسین صاحب بھی موجود ہیں. سو گورنر صاحب، آپ کی اجازت سے ہم پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عابد صاحب نے کہا، آج ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں ہم نے پالیسی ڈیسیژنس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیسیژن کمیٹی نے کیا. آپ کو جسٹ ریمائنڈ کر دوں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے تحت بنی ہوئی ہے، اور اس میں لیگل ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ٹوٹل 10 ممبرز ہیں، اور ان میں 4 ہمارے انٹرنل ممبرز ہیں، جس میں گورنر، 2 ڈپٹی گورنر اور 1 ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور 6 ہمارے ایکسٹرنل ممبرز ہیں، جس میں ہمارے 3 بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبرز ہیں، اور 3 جو ہے وہ ریناؤنڈ اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، ایکسٹرنل انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ. تو ٹوٹل 10 ممبرز ہیں. اس کا آج اجلاس ہوا جیسا کہ شیڈول کیا ہوا تھا پہلے سے، اور ہم نے اس کا پورا اس مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کا جو اسکیجول ہے وہ بھی ہمارے ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اگلے 6 منتھس کا. تو اسی سلسلے میں آج یہ اس ہاف ایئر کی جو نیا فسکل ایئر شروع ہوا اس کے پہلے ہاف ایئر کی آج پہلی میٹنگ ہوئی. یہ روٹین کی میٹنگ تھی، اور اس میں کمیٹی نے جو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سنس لاسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ، ان کو ریویو کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ میٹنگ جو ہے وہ ریگولر میٹنگ جو ہے وہ 12 جون کو ہوئی تھی. اس کے بعد ہماری ایک اسپیشل میٹنگ 26 جون کو ہوئی تھی، اور ان دونوں میٹنگز کے دوران اور اب تک جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو کمیٹی نے ریویو کیا، اور اس کی لائٹ میں کمیٹی نے پالیسی ریٹ کے اوپر ڈیسیژن کیا. تو سب سے پہلے میں ڈیسیژن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بیسس پہ شیئر کر دیتا ہوں. سو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیسی ریٹ کو ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کریں گے، یعنی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا، جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا. اس میں کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی ریویو کیا. اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی اس کو ریویو کیا، اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر، اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا، کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے وہ 38% تھا، اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا. اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا. اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا، اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا. اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا، اور ہمارے جو انالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ پہ ڈسکس کیا. اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا. تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گو کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن
9.4% था, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और ये पहले हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर का जो हाफ है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन दूसरा हाफ जो जनवरी से जून का होगा 2024 का, उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से कम होगा। और अल्टीमेटली कमेटी ने ये भी असेसमेंट की कि हमारा जो टारगेट है 5 to 7% तक इस इन्फ्लेशन को लेके आने का, वो उस पर वी आर ऑन ट्रैक। और इंशाल्लाह ये जब साल 2025 ख़त्म होने से पहले यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान समवेरे हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%। सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के ख़त्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें कि IMF के साथ SLA का साइन होना और उसके नतीजे में इन्फ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद शुमार हैं उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। और उसमें कुछ ज़ाहिर रिस्क्स भी हैं, कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि रशिया यूक्रेन वार है या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगे। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें, कोई एक, और अपना कमेंट जो है वो उसको महदूद रखें। सो हम जी स्टार्ट माइक लीजिएगा जी जा सकते। नाम एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। सर सवाल ये कि 23 जून ने रेगुलेशन जो थी इंपोर्ट से मुतालिक वो विड्रॉ कर ली थी, तो क्या उसका जो इफ़ेक्ट आना था वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया है और एक जान हमारे अगेंस्ट और ट्रेनर रिलीज़ हो रहे थे उसकी कुछ सूरत हाल बता दिएगा। करंट फिस्कल ईयर्स के अंदर जो हमारा फाइनेंसिंग का गैप होगा, फाइनेंसिंग किस तरह अरेंज होगी बता दी। सर मेरा नाम शहरियार है, मैं दुनिया टेलीविज़न से हूँ। सर आपने अभी कहा कि अगले माली साल में यानी कि नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर शुरू होगा उसमें जो ग्रोथ है वो 2 to 3% तक रहने की तवक्को है। तो क्योंकि आप लोगों की पूरी मईशत पे बहुत गहरी नज़र होती है, तो आप क्या समझते हैं कि आने 5 to 6 या 7% की ग्रोथ पाकिस्तान किस फिस्कल ईयर में जाके अचीव कर सकता है? और ये जो अभी करंट हमारी जो इकनॉमिक सूरत हाल है जो काफ़ी कठिन है, ये कितने साल मज़ीद प्रोलॉन्ग रह सकती है?
اس کا آپ میرا میں کچھ جواب دیں اس کے بعد. پہلا کویشچن جو تھا وہ امپورٹ ریسٹرکشن سے ریلیٹڈ تھا. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ امپورٹ ریسٹرکشن ساری وہ وڈرا کر لی ہیں. 23 جون کو ہم نے سرکولر ایشو کیا تھا جس میں کہ جو امپورٹس کے اوپر ہم نے پہلے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی اور جس میں پہلے شروع میں ہم نے اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول کی بات کی ہوئی تھی جو کہ مئی 2022 کے اندر ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور پھر جولائی 2022 کے اندر اس میں کچھ فردر چیزیں ایڈ کی گئی تھی. تو اپ ٹو دسمبر جو ہے وہ اس میں اسٹیٹ بینک سے پرائر اپروول ریکوائرمنٹ تھی دسمبر 2022. پھر ہم نے ارلی جنوری 2023 کے اندر ان انسٹرکشنز کو ریوائز کیا تھا اور اس میں ہم نے کہا تھا بینکس کے لیے ایک گائیڈنس دی تھی اور اس گائیڈنس کے مطابق بینکس کو پرائرٹی سیکٹرز کو جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا تھا جس میں کہ آئل ریلیٹڈ فیول ریلیٹڈ امپورٹس ہیں یا اس میں ایگریکلچر ریلیٹڈ امپورٹس ہیں ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل تھا فوڈ ریلیٹڈ آئٹمس سے. تو ان کے اوپر بینکس نے زیادہ فوکس کرنا تھا اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کی امپورٹس کرنی تھی. تو ہم نے اس کو اسینشل اور نان اسینشل کے اندر کیٹیگرائز کر دیا تھا. تو یہ انسٹرکشنز جو ہے وہ جنوری 2023 سے جون 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کی. اور 23 جون کو جیسے آپ نے کہا 23 جون کو ہم نے ایک سرکولر ایشو کیا جس کے تحت ہم نے یہ امپورٹ ریسٹرکشنز جو ہے وہ بھی ڈرا کر لی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری اس سے ریلیٹڈ جو اور انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی کہ کچھ مارجن ریکوائرمنٹس تھی کہ کوئی بھی ایل سی اگر اوپن ہوتی ہے تو اس کے لیے ریکوائرڈ تھا کہ بینکس کے پاس امپورٹر جو ہے وہ مارجن رکھوائے گا اور وہ مارجن جو ہے وہ 100% تک بھی تھا کافی سارے آئٹمس کے اندر. تو وہ انسٹرکشنز ہم نے پہلے ہی وڈرا کر لی تھی. تو ان ادر ورڈز اس وقت امپورٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری ریسٹرکشنز تھی وہ اسٹیٹ بینک نے وڈرا کر لی ہیں. ناؤ اٹ از بٹوین دی بینک اینڈ دی کسٹمر. کسٹمر بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو اپنی ریکوائرمنٹ دیتا ہے اور کسٹمر کے لیے وہ رسک اگر ایکسیپٹیبل بینک کے لیے اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل رسک ہے اور بینک اس کے کسٹمر کے اوپر ایکسپوجر لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی فردر کنسلٹیشن نہیں ریکوائرڈ. اس میں بینک اپنی پوزیشن دیکھے گا, اپنی کریڈٹ پالیسی کو دیکھے گا, اپنا رسک ایپیٹائٹ دیکھے گا اور اس ایگزسٹنگ کسٹمر کے ساتھ ابھی کتنا ایکسپوجر اس نے آلریڈی لیا ہوا ہے اس کو دیکھے گا اور پھر اس کی لائٹ میں بینک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کسٹمر کو اس نے یہ فردر فیسیلیٹیشن الاؤ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو ان کیس ایک بینک نہیں کرتا تو کسٹمر دوسرے بینک کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو لیکن جہاں تک اسٹیٹ بینک کا سوال ہے تو اسٹیٹ بینک نے امپورٹ ریلیٹڈ ریسٹرکشن جو ہے وہ ساری وڈرا کر لی. دوسرا جو آپ کا کویشچن تھا ایف ایکس ریزرو سے ریلیٹڈ, تو آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس جولائی کے مہینے میں پوسٹ ایس ایل اے ایگریمنٹ جو ہے وہ کافی سارے انفلوز آئے. ہمارے ریزروز جو 4.5 بلین پہ تھے شروع میں جولائی کے شروع میں, تو وہ اس میں سگنیفیکنٹ انکریز ہوا ہے اور 4.2 بلین کے جو ایڈیشنل انفلوز ہمارے پاس آئے ہیں جس میں 1.2 بلین جو ہمارے پاس آئی ایم ایف سے جو ٹرانچ آئی تھی, اس کے علاوہ 2 بلین جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بائی لیٹرل فرینڈلی کنٹری سے آیا اور 1 بلین ایک دوسرے کنٹری سے آیا. تو ٹوٹل 4.2 بلین کے ہمارے پاس ایڈیشنل انفلوز آئے ہیں اور جس کے بعد ہمارے ریزروز جو ہے وہ 8.7 بلین پہ چلے گئے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسٹرنل ڈیٹ پیمنٹس جو ڈیو ہو رہی تھی وہ بھی ہم ان کو ڈیٹ سروسنگ بھی کرتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ کافی سارا ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ جولائی میں ڈیو تھا, تو اس ڈیٹ کو بھی ہم نے پورا ری پے کیا ہے اور اس میں ٹوٹل کوئی اراؤنڈ 1.8 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہم نے جولائی کے مہینے میں کی ہے جس میں کہ 300 ملین کے قریب پرنسپل تھا اور 1.5 بلین کے قریب جو ہے وہ 300 ملین انٹرسٹ تھا اور 1.5 بلین جو ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ تھا. تو ٹوٹل 1.8 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کی ہے جولائی میں. تو اس ڈیٹ سروسنگ کے باوجود ہمارے ریزرو میں اس وقت جو ڈکلائن آیا وہ 500 ملین کا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس $8.2 بلین کے ریزروز ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم نے ساری اپنی جو 1.8 کے قریب جو جولائی کی ڈیٹ سروسنگ کرنی تھی وہ سارے کے سارے اس ڈیٹ کو ہم نے سیٹل کر لیا. سو گوئنگ فارورڈ جو ہمارے ریزروز میں آپ کو پتا ہے کہ اٹ ول ڈیپینڈ آن دی انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز. آؤٹ فلوز ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو ری پیمنٹس آنی ہے اور ان کو ہم نے سروس کرنا ہے. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو رول اوور ہو جائیں گے, کچھ جو ہے وہ ہمیں ری پے کرنے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے انفلوز کے مختلف سورسز بھی
गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फॉर करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व्स इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह मैनेज करते हैं और उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आती है, तो ग्रोथ का मोमेंटम जो है वो ना सिर्फ कंटिन्यू रहेगा बल्कि इसमें इजाफा होगा। और हमारा यही फोकस है कि हम अपने ग्रोथ को जो है वो मेंटेन रखें और उसमें इजाफा करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इनफ्लोज आउटफ्लोज और एक्सटर्नल साइड की डेवलपमेंट्स को भी देखना है। साथ साथ इन्फ्लेशन जो हमारा इस वक्त जो आपको पता है कि पहले तो रिसेंटली बहुत हाई लेवल पे था, अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो इसमें भी हमें इसके ऊपर भी फोकस रखना है ताकि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि ग्रोथ का लेवल जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि पास में जैसे हम 1-2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं फिर उसके बाद बहुत स्लो डाउन आ जाता है और हमारी इकानमी इतनी हीट अप होती है कि हमें फिर जो है उसको स्लो करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रोथ में सस्टेनेबिलिटी हो, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको हम बरकरार रखें और उसके लिए जो एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो हम मॉनेटरी पॉलिसी साइड से अगर रिक्वायर्ड है तो वो लें, फिस्कल साइड से रिक्वायर्ड है तो वो लें, ताकि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रह सके। साहब ये बताइएगा कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ डिस्कशन हुआ था कुछ बैंक्स के हवाले से कि डॉलर मैनिपुलेशन पे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब आपने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो इंपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, अब ये कस्टमर और बैंक के दरमियान मामला हैं। तो जिन बैंकों पर स्टेट बैंक पहले कुछ नहीं कर सकी उनको आपने इतना बाख्तियार कर दिया है कि जो बिजनेसमैन हैं वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे वो फेडरेशन हो, चैम्बर हो या बड़े बिजनेसमैन हो, वो इस बात पर रो रहे होते हैं कि उनको जो है वो चीज़ें नहीं क्लियर होती जो इम्पोर्ट के हवाले से। लोग अच्छे हैं उनके हवाले से जो है सिचुएशन उनकी बेहतर हो जाती है। साथ में बता दीजिए कि हुकूमत जाने वाली है, आज महंगाई के हवाले से बताया गया था कि बढ़ेगी, आप इसमें सर आए नहीं। तो क्या ये हुकूमत ने आज जाते हुए जो है वो जान छुड़ाने वाला काम किया है कि स्टेट बैंक को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बढ़ानी पड़ी है? ये कोई पॉलिटिकल फैसला है? क्योंकि सब तो बाहर उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि आज भी शरह सूद में इजाफा होगा। बिलाल एहसन है, मेट्रो वन टीवी चैनल से। सर एक बात बताइए कि ये जो डॉलर्स के रेट्स के थे कि आपने पहले भी कहा था कि ओपन मार्केट बैंक में 1.5% का जो है डिफरेंस होगा, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इंटर बैंक में जो और ओपन मार्केट में डॉलर में जो फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 4 से 5 या 3 से 4 रुपये का फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा ये है कि ये जो आपने फैसला किया है कि मनी एक्सचेंजेस से कि आपने निजी मनी एक्सचेंजेस को ये इजाज़त दी है कि वो दुबई से जो है वो या बाहर से जो है वो डॉलर को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसका क्या इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि इससे क्या पाकिस्तान की अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज में इसमें जो है वो कोई स्टेबिलिटी आएगी, या फिर ये कि ये भी कोई सट्टे वाली कहानी होगी कि 1 साल के बाद पता चला कि जनाब उसने ये फ़ायदा उठा लिया और फ़र्क ने ये फ़ायदा उठा लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनाओ और देखो किसने कितने डॉलर मंगाए। तो मतलब ये कि क्या सूरत हाल है ये। और दूसरी बात सर एक होता है कि हमें तो मुस्लिम मुल्क हमें शर्म आनी चाहिए कि हम सूद पे बात करते हैं कि कितने फ़ीसद सूद बढ़ेगा और कितने फ़ीसद सूद नीचे आएगा, शर्म है हमारे लिए। लेकिन बात वो ये है कि क्या स्टेट बैंक ने एक मतलब स्टेटमेंट दिया था कि बिला सूदी जो मईशत है उसकी जानिब हम क्या बढ़ेंगे, या उस पर कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? थैंक यू। नहीं बस इस पे मैं एक एक करके ज़रा बताता हूँ। पहले जो डॉलर से रिलेटेड जो रेट से रिलेटेड और इम्पोर्टर्स के प्रॉब्लम्स, तो देखें
پہلے اس کے ایک تو بات یہ بہت کلیئر ہے کہ بینکس جو ہے وہ اپنی مارکیٹ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کسٹمر کو چارج کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسٹمر کو بالکل جو ہے وہ بینک کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. تو اس کے اندر ایک ریزنیبل ان کو جو ہے وہ سپریٹ جو ہے وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے. بینکس کے ساتھ جو ہم ڈسکشن بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کا، کیونکہ بینک جو ہے وہ رسک لے رہا ہوتا ہے اور اس رسک کا ایک ان کو جو ہے وہ پریمیم چارج کرنا ہوتا ہے، پر وہ پریمیم مارکیٹ نارم کے مطابق ہونا چاہیے، ود ان ریزنیبل رہنا چاہیے. تو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں وہ مارکیٹ سے الائنڈ ہوں، کوئی آؤٹ آف دی مارکیٹ بہت چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ ہے اور وہ اس کو ہم پھر جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر مارکیٹ نام کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں تو دین یہ اس سے بیسیکلی ہے مارکیٹ جو ڈیولپمنٹس اسی کو اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے وہ چیزوں کو آگے بینک لے کے چلتے ہیں. جو پالیسی ریٹ کی بات ہے تو دیکھیں جو آئی ایم ایف ریلیٹڈ بات کی گئی ہے تو آئی ایم ایف نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا ہوا کہ پالیسی ریٹ انکریز کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارا مانیٹری پالیسی سٹانس جو ہے وہ اگریسو رہے گا اور ہم اگریسو مانیٹری پالیسی سٹانس کو مینٹین کر کے چلیں گے. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے ہم اس کو جب اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کی فیوچر ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کمیٹی، تو اس میں وہ یہ دیکھتی ہے کہ فیوچر جو ہے وہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹس کیا ہونے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفلیشن کا آؤٹ لک کیا ہے. اور یہ ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے جس میں کہ ہم ایکسٹرنل سیکٹر کے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، انفلیشن اور مانیٹری ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ریلیٹڈ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ کنزیومرز ہمارے اور بزنسز جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مانیٹری سٹانس جو ہے وہ کمیٹی اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے. اور آج کی میٹنگ میں کمیٹی نے یہ سب چیزیں ریویو کی اور اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فی الحال جو ہمارا مانیٹری سٹانس ہے اور ایگزسٹنگ جو پالیسی ریٹ ہے وہ الائنڈ ہے وتھ دی مارکیٹ فنڈامنٹلز، اور ہمارا سٹانس اس ریٹ پہ اوپر بھی اگریسو مانیٹری سٹانس ہے. اگر ہم اس کو کٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید لوزنگ آف مانیٹری سٹانس ہوتا ہے، بٹ کیونکہ ہم نے مینٹین کیا ہوا ہے اور اٹ از آلریڈی ایٹ اے ویری ہائی لیول آف 22%، اور اس میں سب جو مانیٹری پالیسی اور اس سے ریلیٹڈ جو رسکس ہیں ان کو کیپچر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمیٹی نے ابھی جو ریسنٹ فار انسٹنس فسکل سائڈ کی یا انرجی سائڈ کے ریلیٹڈ جو گورنمنٹ نے میجرز لیے ہیں اس کو بھی اسیس کیا اور اس کا امپیکٹ بھی اسیس کیا، اور اس کے بعد کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لیول کے اوپر ریٹ مینٹین کر کے بھی اسٹل فارورڈ لکنگ بیسس پہ ہمارا جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پازیٹیو رہے گا. تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو مینٹین کرنے کا فیصلہ کیا. جو نیکسٹ آپ کا کوشچن تھا گیپ بٹوین دی اوپن مارکیٹ اینڈ انٹر بینک مارکیٹ، سو وہ 1.25% جو ہے وہ ہم نے ایگری کیا ہوا اس ایس ایل اے میں جو ہم نے ابھی ریسنٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا، اور اس کو ہم بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں، اور وی آر انشورنگ کہ اس ریکوائرمنٹ کو ہم کمپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنی بھی دوسری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی کمپلائنس کے اوپر بھی ہمارا پورا فوکس ہے، اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے انشاءاللہ وی ول انشور کہ جو کمٹمنٹس ہم نے انٹرنیشنلی کی ہے ان کے اوپر ہم پورا اتریں اور ان سب ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں. تو اس میں بھی انشاءاللہ وی ول بی ٹیکنگ آل دی ریکوائرڈ ایکشنس ٹو کمپلیٹ دس ریکوائرمنٹ. جو لاسٹ شریعہ ریلیٹڈ بات ہے تو اس میں جیسا کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہم نے ایک ہائی لیول کی اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں اسٹیٹ بینک کے ممبران بھی ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرنل ہمارے جو شریعہ اسکالرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف اور سیکٹرز سے ریلیٹڈ، بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ اور دوسرے سیکٹر سے ریلیٹڈ ہم نے اس میں ممبرز لیے ہوئے ہیں. تو وہ اس میں مختلف ایشوز کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہے. اس میں ہم نے 6 ورک اسٹریمز جو ہے ورکنگ گروپس بنائے ہوئے ہیں جو کہ مختلف ایریاز کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس میں نیا سکوک ایشوئنس کی بھی بات ہے، اس میں جو نئے پروڈکٹس لے کے آنے کی بات ہے، شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فسکل ڈیٹ ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو اور ساتھ ریگولیٹری سائڈ سے ہمارے اسلامک بینکس جو ہیں ان کے لیے ریگولیٹری اگر کوئی چینجز کرنی ہے تو اس کے اوپر بھی فوکس، تو وہ اس پہ کام بالکل چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ریویو کرتے رہتے ہیں اس اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز کے ذریعے. ابھی بھی ہماری ان قریب ایک اور میٹنگ اس میں ہونے جا رہی ہے.
اور اس میں ابھی تک پچھلے 4-6 ہفتے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو ہم ریویو کریں گے اور اس کی لائٹ میں جو ہے وہ مختلف ہم فیصلے کریں گے تاکہ وہ کام چلتا رہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو اسلامک بینکنگ کا کنٹریبیوشن ان ٹوٹل بینکنگ ایسٹس دیکھ لیں, ڈپازٹس دیکھ لیں, تو اس میں گریجولی جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت ساری ڈیمانڈ ہے ان پروڈکٹس کے لیے اور ان ڈیمانڈس کو میٹ کرنے کے لیے بینکنگ سیکٹر کو اپنا رول پلے کرنا ہے. سو اٹس اے مارکیٹ ڈریون میکانزم جہاں پہ کہ بینکس اس ڈیمانڈ کے لیے جو کو میٹ کرنے کے لیے, کیونکہ کچھ کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس میں ڈیل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے بینکس جو ہے وہ مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر ہم اس میں بالکل, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم کوئی فورس کرنے والی اپروچ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہم نے اس کو مارکیٹ میں میکانزم کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس میں جو ریگولیٹری سائڈ کی جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے اور جو فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے وہ اسٹیٹ بینک اس میں پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کو ہم اس کو اسی طرح آگے لے کے چلیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں مزید اس میں بہتری آ رہی ہے. جی یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, اور اس میں بالکل اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. جی صفدر پہلے اور ان کے ساتھ صفدر. السلام علیکم. آج نیوز سے صفدر عباس صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امپورٹ سے پابندی ہٹا دی گئی ہے اور مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پابندی ہٹی ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ڈالر کی جو قیمت میں امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ 15 سے 20 روپے کم ہوگا, بڑے انفلوز کی بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ 4 بلین سے زیادہ کے انفلوز ہوئے. تو اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے اوپر جو ابھی تک قیمت ہے اس کی بھی نیچے نہیں آ رہی ہے. آج بھی انٹر بینک میں ڈالر 286 سم تھنگ رہا. تو سر کیا وجہ ہے کہ امپورٹ سے پابندی ہٹا دی گئی ہے اور ڈالر ابھی تک اوپر ہی ہے؟ جی تو سوری اور لے لیں. جی گورنر صاحب, کامران چوہان اب تک سے. اچھا, کاشف صاحب نے اس حوالے سے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ لاسٹ ایک بریفنگ میں آپ نے کہا تھا کہ جن بینکوں نے پیسے بنائے ہیں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کچھ لیگل میٹرز ہیں, جیسے وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے ہم ان لوگوں کا تقرر کریں گے. تو سر اس میں کیا کوئی پولیٹیکل پریشر ہے ان کو گرفت میں نہ لانا, کیونکہ وہ قوم کے پیسے ہیں اور یو آر رسپانسبل کہ اس طرح کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے اور ذمہ داران کا تقرر کرے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ انکوائری ہو رہی ہے, ملک میں انکوائریاں ہی ہوتی رہتی ہیں, کام نہیں ہوتا. تو کائنڈلی یہ ذرا آج میڈیا کو اس میں بتا دیں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا اس معاملے میں. تھینک یو. ٹھیک ہے, ایک اور سوال. جی آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ بندیاں اٹھا دی ہیں, کنٹینر ریلیز, اس میں ایک کافی شکایت آ رہی ہے کہ تو کنٹینر ہیں جو ریلیز کر رہے ہیں, ان کی بول رہے ہیں میں آپ کی کوئی پالیسی مکمل طور پہ شروع. جی تو یہ میرا حل جی. تو سب سے پہلا تو یہ جو ریٹ کے اوپر بات تھی کہ وہ بڑھ جائے گا یا نیچے آ جائے گا, تو دیکھیں اس میں ہمارا جو بالکل کلیئر سٹانس ہے کہ یہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہے اور اس میں ہم نے انٹروین نہیں کرنا. تو آپ اس کو کسی لیول پرٹیکولر لیول کو ہم چیز بالکل نہیں کرتے, وہ اس میں نیچے جائے یا اوپر آئے. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جب بہت مارکیٹ فنڈامنٹلز امپروو ہوئے تھے, جب جیسے SLA سائن کیا تھا, تو اس کے بعد اس میں کافی کمی بھی آئی تھی. اور اس کے بعد پھر جب امپورٹ کا چونکہ اوپن کیا اور امپورٹس کا امپیکٹ آیا, تو وہ اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اس میں ایڈیشنل ڈیمانڈ کی وجہ سے فردر جو ہے وہ اس میں انکریز بھی آیا. سو یہ بوتھ وے موومنٹ ہے ڈپینڈنگ اپان دی ایگزسٹنگ مارکیٹ سچویشن, اور جیسے جیسے مارکیٹس میں چیزیں موو کرتی ہیں تو ساتھ میں ریٹ موو کرتا ہے, اور یہ بوتھ وے موومنٹ ہے. تو اس میں کسی بھی پرٹیکولر لیول کو میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے ریگولیٹر نہیں اس میں
टारगेट करते, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि मार्केट जो है वो ऑर्डरली वे में मूव करे और उसमें कोई डिसऑर्डरली मार्केट कंडीशंस की सिचुएशन ना आए, ताकि जो है वो जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं इंपोर्टर्स की वो भी मीट हों और एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी हमारा जो है जो फोकस है उसको भी मेंटेन रखा जाए। तो इसमें जो है वो मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो मूवमेंट होगी। जो दूसरा क्वेश्चन था एफएक्स रिलेटेड, तो वो हमने बिल्कुल पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था एक्शन की जो बात है, तो इसके अंदर जो है वो दो ऑप्शंस थे, एक रेगुलेटरी एक्शन की बात है और दूसरा फिस्कल एक्शन की बात है। तो चूँकि फिस्कल साइड के ऊपर भी आपको पता है कि जो लास्ट बजट आया उसके अंदर टैक्स लॉ में भी अमेंडमेंट की गई है और उसमें विंडफॉल गेन्स के ऊपर जो है वो टैक्स की बात की गई है। तो वो ऑप्शन भी ओपन है और वो हम उसको गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है और उसको भी देख रहे हैं कि कौन सा जो है वो बेहतर एक्शन हो सकता है उसमें। लेकिन ये जैसे मैंने पहले कहा कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आगे चीज़ें कैसे चलती हैं और हमें बैंक्स के बिहेवियर के ऊपर जो है वो फोकस करना है। अगर वो बिहेवियर उनका प्रूडेंट है और वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं कर रहे तो देन इट्स एक्सेप्टेबल, उसमें वेरिएशंस आएंगी। लेकिन किसी पर्टिकुलर लेवल को हम इवन बैंक्स के लिए भी नहीं डिक्टेट करवाना चाहते, क्योंकि वो भी इन द बिजनेस ऑफ रिस्क टेकिंग है और अपने रिस्क के लिए वो एक रीज़नेबल प्रीमियम जो है उसमें चार्ज करेंगे। सो साथ साथ उसमें जी वो पाइपलाइन में चीज़ें हैं, वो उसके ऊपर हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं और उसको जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी देख रहे हैं उसको कि क्या इसमें बेहतर एक्शन होता है। लेकिन हमने जो है वो सब्सिक्वेंट जो बिहेवियर बैंक्स का देखा है उसके अंदर भी आपको पता है बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है और वो मार्केट का जो इस वक्त जो प्रीवेलिंग रेट्स होते हैं उसके साथ ही वो मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट जो इसमें क्वेश्चन था वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और सोलर पैनल और उस पर कंटेनर्स की जो बात है। सो ये सोलर के ऊपर हमने काफ़ी वो पहली बात तो ये जैसे मैंने पहले कहा कि हमने इंपोर्ट रिलेटेड सब चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉ कर ली हैं और किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अब कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टेट बैंक ने सब चीज़ों को ओपन कर दिया। उसमें जो सोलर की बात है तो उसके आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो स्टेट बैंक ने भी इसको इन्वेस्टिगेट किया और इसके ऊपर हमारे ख्याल में कुछ चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हुई। तो इसलिए अगर कोई बैंक किसी को सोलर पैनल इंपोर्टर को नहीं फैसिलिटेट कर रहा तो उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि हो सकता है वो इंपोर्टर जो है वो उसमें उसने कोई फॉर इंस्टेंस जो है वो जो ओवर इनवाइसिंग के कोई इश्यूज़ हों, कोई उसमें मैनिपुलेशन के कोई इश्यूज़ हों, कोई आउटफ्लो ऑफ कैपिटल के इश्यूज़ हों, तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसने देखना है और उसकी लाइट में बैंक ने डिसाइड करना है। लेकिन हमारे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमने किसी पर्टिकुलर इंपोर्टर को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को उसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। वो बैंक्स चाहें तो किसी भी सोलर पैनल इंपोर्टर को की इंपोर्ट्स को अलाउ कर सकते हैं, फॉर दैट मैटर किसी और सेक्टर को वो अलाउ कर सकते हैं। और मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि कई ऐसे सेक्टर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि हम डेली बेसिस पे ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो कई बस एक सेकंड तो जी 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 वो जी देखें, वो मैं स्पेसिफिक केसेस के ऊपर नहीं जाऊंगा, वो जिस बैंक के पास होंगे वो उसका बेहतर जवाब देने की पोजीशन में होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी भी सेक्टर को कोई डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए। लेकिन इंडिविजुअल अगर किसी इंपोर्टर का कोई प्रॉब्लम है और बैंक के पास जस्टिफाइड रीजंस हैं उसको इंटरटेन ना करने की या उसको फैसिलिटेट ना करने की, तो वो बैंक का डिसीजन। लेकिन अगर इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, वो कोई आउटफ्लो ऑफ कैपिटल में इन्वॉल्व नहीं है, कोई ओवर इनवाइसिंग में इन्वॉल्व नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहा और बाहर कोई उसका जिसका जो सप्लायर है वो कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है और उसके साथ मिल मिला के कोई इशू उसका नहीं है, तो फिर बैंक को उसको करना चाहिए। तो हम स्पेसिफिक इंस्टांसेस को सेपरेट से देख सकते हैं, लेकिन जहाँ भी मिस यूज़ के चांसेस आएंगे या उसमें इंस्टांसेस आएंगी तो उसके ऊपर जो है वो बैंक को बिल्कुल इस चीज़ का हक है कि वो उस इंपोर्टर को डिस्कस करें। जी रियाज जैंडी,
آپ اور پھر رضوان. 3 کوشچنز لے لیں, اس کے بعد ہم سوری بہت سے ملک کے اندر ایک ایگزوبرنس بھی ہے اس وقت, اچھی خاصی سیمینارز وغیرہ ہو رہے ہیں, اینڈ اس کے اندر جو ہے وہ خاصی بیرونی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی لوکل سرمایہ کاری بھی ہونی ہے اس کے اندر. بٹ ڈو یو تھنک کہ ہم اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر وہ کر سکتے ہیں؟ تو کیا اس اینگل سے بھی مانیٹری پالیسی نے اسے ڈسکس کیا ہے کہ اگر ہم نے اس انویسٹمنٹ کے کلائمیٹ کے اندر اگر کنٹینیو کرنا ہے, جاری رہنا ہے, تو وہ کس طریقے سے ہوگا, کیا ہوگا؟ مے بھی آپ کے اوپر ایک شریعہ کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ آپ نے 5 سال میں منتقل کرنا ہے, تو اگر کوئی نئی بال گیم آپ کر رہے ہیں تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اس کا مالیاتی فریم ورک بھی جو ہے وہ اسی کے مطابق ہو, یا آپ یہاں پہ بھی اسے زیروکس کریں؟ جی آپ نے مائک ادھر پیچھے دیجیے. ایاز رانا سٹی 21 سے. امپورٹرز تو جہاں پریشان ہیں ہی ہیں, ہم نے ایکسپورٹرز سے جہاں بات کی ہے ان کو ایک سب سے بڑا مسئلہ پیمنٹس کے حوالے سے جو آپ کا ایک 30 ڈیز 60 ڈیز کے لحاظ سے جو کیپ ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں پیمنٹ کو تو اس کے اوپر چارجز لگتے ہیں, بینکس مارتے ہیں. تو کیا جو صحیح کسی وجہ سے کسی کی اگر پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, وہ پیسے سارے ہم سے بینکس لے جائیں, تو اس کے لیے بھی انہوں نے آپ کو لیٹرز لکھے ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی ایسی آنے والے دنوں میں کوئی ایسی پالیسی آ رہی ہے کہ جس کی پیمنٹ کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ جو پلینٹیز آپ لوگ لگا رہے ہیں 6% 3% سے لے کے 9% تک یہ جا رہی ہے 90 ڈیز اینڈ ابو کے اوپر, تو اس کے اوپر کیا ابھی کچھ سوچا گیا ہے یا اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹ جو مارکیٹ ریٹ ہے ڈالر کا وہ لوگ اسی کے اوپر ان کو الزام لگے گا کہ وہ ریٹ کا انتظار کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی پیمنٹ ڈیلے ہوتی ہے؟ تھینک یو. رضوان سبا ٹی وی سے. نویل صاحب, کچھ حلقے جو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی اختیار کرتا ہے وہ پاکستان کے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی, کیونکہ پاکستان میں لوگ بینکوں سے اتنے قرضے لے کے اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے جس طرح یورپ میں کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے بینکوں سے لینا ہوتا ہے. تو جب آپ اس کے انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معیشت میں جو افراط زر ہے وہ کم ہو جائے, لوگ بینکوں سے قرضے زیادہ نہ لیں, جبکہ یہاں پہ مہنگائی کی وجوہات ہی دوسری ہوتی ہیں. بالکل یہاں پہ سپلائی سائڈ کے ایشوز ہوتے ہیں, یہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہولڈنگز وغیرہ ہے, اور بہت سارے مڈل مین کا کردار ہے. تو آپ کی یہ پالیسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں مؤثر نہیں ہے. ایک سوال تو میرا یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے خود بتایا کہ انفلیشن جو ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے, 39 سے 29 ہوا, یہ ایک بڑا میسو جو ہے کہ ڈکریز تھا. تو اس کے بعد ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ تھوڑی سافٹ کرے گا, اور جو لوگوں کا یہاں پہ مطالبہ ہے کہ 22% پہ صنعتیں نہیں لگ سکتی, کوئی کاروبار نہیں چل سکتا ایسے میں, تو وہ آپ اس میں آپ کا اسٹانس تھوڑا سا نرم ہوگا اور آپ کم کریں گے. لیکن آپ نے ایک ایمرجنٹ میٹنگ بلا کے اس کو اور بڑھایا, جبکہ اب آپ کے پاس یہ روم تھا کہ آپ 50 بیسس پوائنٹ تو کم از کم کر سکتے تھے, لیکن آپ نے IMF کی وجہ سے یہ کم نہیں کیا. ایک کوشچن اور میرا خیال یہ اس کو سوری ایک پہلے کوشچن آیا تھا ایکسچینج کمپنیز کے اوپر, وہ میں اس کو اسکپ کر گیا تھا, میں ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں. جو ہم نے ریسنٹلی جو ایکسچینج کمپنیز کے لیے جو ڈالر امپورٹ کا الاؤ کیا تھا, تو اس میں اس وقت جو صورتحال یہ تھی یہ اس سرکولر سے پہلے کہ امپورٹ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے مختلف کرنسیز جو ہے وہ جو ان کے جہاں پہ لوکل اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ادر دین US ڈالر کے علاوہ کوئی بھی کرنسیز جو ہوتی ہے جس کو ہم کچرا یا مارکیٹ کی زبان میں کچرا بولتے ہیں, وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں آئیں, وہ وہاں سے اپنے بینک سے جو اوورسیز ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہاں سے اپنے بینکر کے ذریعے یہاں اپنے لوکل بینک میں جو اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر کریں بینکنگ چینل کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ فزیکل ڈالرز لے کے آئیں اور وہ پھر ان ڈالرز کو مارکیٹ کے اندر چونکہ ان کا بزنس جو ہے وہ سیل پرچیز آف ڈالرز ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ سپلائی مینٹین رہے. تو ہم نے کچھ دیر سے
اس کے اوپر اس کو یہ پابند کیا ہوا تھا ایکسچینج کمپنیز کو کہ وہ اپنی جتنے بھی جو ایکسپورٹ آف کرنسیز ہیں ادر دین ڈالر جو کرنسی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ جو ڈالر لے کے آئیں گے وہ ڈالر بینکنگ چینل سے لے کے آئیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہوں گے، ڈپازٹ ہوں گے، کریڈٹ ہوں گے، اور جب وہ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینک سے، لوکل بینک سے وہ فزیکل کیش وڈرا کرتے ہیں اور اپنی جو آؤٹ لیٹس ہیں اپنے ان کے اوپر ان کی سیل پرچیز کرتے ہیں۔ اس میں پرابلم یہ آ رہا تھا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈیسیژن کرنا پڑا کہ بعض کا جو ہے وہ بینکس کے پاس اس کی ایڈیکویٹ سپلائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایکسچینج کمپنیز کی ریکوائرمنٹس عام کسٹمر سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ تو ڈیلی سیل پرچیز آف کرنسی میں ڈیل کرنے ہیں اور ان کو ڈالر جو اگر زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ان کو بیچنے ہیں تو ان کے پاس فزیکل ڈالر ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے کسٹمرز کی اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے یا دوسری اس کی ریکوائرمنٹس ہے اس کو میٹ کر سکے۔ تو بینک جب اس کو سپلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے ڈالر امپورٹ کرنے کی بھی ایک کاسٹ ہے، اسٹیٹ بینک بھی اس میں امپورٹ کرتا ہے تو اس کو اس کی کاسٹ انکر کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح بینک اگر امپورٹ کرے گا، باہر سے فزیکل ڈالر امپورٹ کرے گا تو اس کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ سو اس پروسیس میں اب یہ اگر کاسٹ بینک یا تو بینک ابزارو کرے یا یہ ایک ایکسچینج کمپنی ابزارو کرے، تو اگر ایکسچینج کمپنی نے ابزارو کرنا ہے تو وہ پھر بینک سے اگر امپورٹ کرے وہ ڈالر لے یا وہ ڈائریکٹلی امپورٹ کر لے تو اس سے صرف جو رسک اس میں یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر وہ ڈالر جو ہے وہ سرکولیشن میں آنا چاہیے۔ تو اس کو انشور کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ جو سیف گارڈز ہو سکتے تھے وہ ہم نے آلریڈی اس میں انٹروڈیوس کیے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ ڈالر وہ شپمنٹ جو آئے گی وہ سیل شپمنٹ ہوگی، اور وہ ہمارے اور کسٹمز اور دوسرے ریپرزینٹیٹو وہاں پہ ان کے سامنے وہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اس طرح جاتے ہوئے آلریڈی کاؤنٹ ہوتا ہے، آتے ہوئے بھی ان کو وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر جب آئے گا تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور پہلے سے ایکسچینج کمپنی ہمیں انٹیمیٹ کرے گی کہ یہ ان کی شپمنٹ آ رہی ہے۔ تو وہ نیسیسری سیف گارڈز جو ہے اس میں ہم نے انٹروڈیوس کروا کے ان کو 50% آف ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہے وہ الاؤ کیا ہے۔ اس کا ہمارے نزدیک اس لیے کوئی امپیکٹ نیگیٹو نہیں ہے کیونکہ ڈالر بینک کے اکاؤنٹ ایکسچینج کمپنی کے اکاؤنٹ میں آئیں اور وہاں سے وہ وڈرا کر کے یوز کریں یا وہ ڈائریکٹلی امپورٹ کر کے یوز کر لیں، تو بات تو الٹیمیٹلی ایک ہی ہونی ہے۔ صرف جو ہمیں انشور کرنا ہے کہ وہ ڈالر جو ہے اس کی بکس میں آنے چاہیے، وہ پراپر اس کا ریکارڈ ہو، ان فلو کا بھی اور آؤٹ فلو کا بھی، اور اس میں کوئی مس یوز نہ ہو۔ تو اس کے اوپر ہمارا سارا فوکس ہے، اور اسی لیے ہم نے اس میں نیسیسری جو سیف گارڈ انٹروڈیوس کروائے جانے چاہیے تھے وہ ہم نے کروائے، ایکسچینج کمپنی سے ڈسکس کر کے کروائیں تاکہ ان کو ایڈیکویٹ سپلائی جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے۔ اور یہ جو کبھی کبھار جو اگر کسٹمر کو فار انسٹنس آپ ایکسچینج کمپنی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اور ہم جب ایکسچینج کمپنی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بینک سے نہیں ملا، تو یہ ایک کافی جو ایشو آتا تھا۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ہم نے ایکسچینج کمپنی کو پوری رسپانسبلٹی دینے کے لیے کہ تاکہ ان کا جو سپلائی آف فزیکل ڈالر کا جو ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ چونکہ اب ہم نے یہ بھی آپ کے کہنے پہ یہ ریسٹرکشن بھی ہٹا دی ہے، تو اب آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ کسٹمر کو فزیکل ڈالر جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ اس کو آپ وہ پرووائڈ کریں۔ تو یہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہمارے خیال میں آئے گا۔ اب میں آپ کے دوسرے جو کویشچن ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ تو ہائی ایکسچینج انٹرسٹ ریٹ کی بات آپ نے کی، اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ریٹ کٹ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ ریٹ کٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، کچھ اس کو انکریز کرنے کی بھی بات کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ مارکیٹ کے اندر چونکہ بہت سارے انالسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر اسسمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں مکسڈ ویوز آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم کرنے کی بات کرتے ہیں، کچھ انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں، بٹ ہم نہ کم کرنے والوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں، نہ جو ہے انکریز کرنے والوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ایز این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہم جو مارکیٹ میں جو اکانومی کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو ریویو کریں، اور ہمارا جو ڈیسیژن ہو ڈیٹا ڈریون ہو، ایسا ڈیسیژن ہو جس کو ہم ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں کہ ہم نے کس بیسس کے اوپر اس کو کیا ہے۔ تو ہم نے بالکل سارے ڈیٹا کو ریویو کیا، انفلیشن ریلیٹڈ جو ریسنٹ جو نمبرز ہیں ان کو ریویو کیا، جو ہماری ٹیم کی فورکاسٹ ہے اگلے 12 مہینے کے لیے اس کو ریویو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسٹرنل سائٹ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ریویو کیا، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ بیلنسڈ ڈیسیژن کیا کہ اس وقت اس کو جو ہے ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کیا جائے۔ جو آپ کا نیکسٹ کویشچن تھا ایکسپورٹرز کا جو ہے ڈیلیڈ پیمنٹ۔ سو ایکسپورٹرز کے لیے یس ہم نے ایک کیونکہ اس میں بھی اگین ایشو یہ آ رہا تھا کہ کچھ ایکسپورٹر جو ہے وہ اپنے فنڈس کو وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کو اپنے فنڈس کو وہ ایک ریزنیبل پیریڈ جو ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے اپ ٹو 120 days، اس سے بیانڈ ریٹین کر لیتے تھے باہر۔
तो उसके नतीजे में हमारा ज़ाहिर है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के इश्यूज आते थे। सो इसको इंश्योर करने के लिए कि एक्सपोर्टर्स जब एक्सपोर्ट करें तो वो अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को टाइमली बेसिस के ऊपर हमारी मार्केट के अंदर लेके आए, इंटरबैंक मार्केट में लेके आए, ताकि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। सो इस चीज़ के लिए हमने, ताकि ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, एक हमने पेनल्टी का स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर 120 डेज़ के बियॉन्ड अगर या जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज अलाउ किया गया उससे ज़्यादा अगर कोई एक्सपोर्टर होल्ड करता है तो फिर उसको वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो पेनल्टी किसी बैंक को नहीं जाती, वो स्टेट बैंक के पास आती हैं और इसलिए बैंक का उसमें कोई बिल्कुल कोई गेन नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। वो बैंक तो बीइंग एजेंट ऑफ द स्टेट बैंक वो ये काम कर रहा है और जो भी उसमें पेनल्टी कलेक्ट करेगा वो स्टेट बैंक को सरेंडर करेगा। लेकिन हम चूँकि हमारी भी एक्सपोर्टर्स के साथ इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ और हम एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं उनका बिज़नेस जो है उसके ऊपर जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और उनके जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए एक तो पहली बात तो ये कि हमने जून 2023 से पहले जो पेनल्टीज़ लगाई थी वो सब हमने उनको सब एक्सपोर्टर्स को अक्रॉस दी बोर्ड जो है उनको वेव किया, ताकि ये क्योंकि वो शुरू के महीने थे जब हमने ये, क्योंकि ये फरवरी में मैंने ये शुरू किया था, तो फरवरी में शुरू करने के ये 3-4 महीनों में, ताकि वो इस प्रैक्टिस से यूज़ टू हो जाए और चूँकि उनके पुराने अगर कोई प्रोसीड्स जो वो स्टक हुए हैं तो उनको टाइम एक रीज़नेबल अलाउ किया जाए तो वो उनको वापस लेके आ सके। तो जून तक के जो जितने प्रोसीड्स थे, इवन वो अगर उस पर 120 डेज से ऊपर भी लेके आए हैं तो हमने उनको अलाउ कर दिया कि वो अगर ले आए बाद में भी ले आएँ तो उसकी 30 जून से पहले अगर वो लेके आ गए तो उनको हमने इंसेंटिवाइज़ किया कि आपकी सारी पेनल्टी वापस कर दी जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड भी हमने ये इसमें रखा हुआ है और ये हमने बैंक्स को भी बताया कि अगर वो जेन्युइन रीज़न्स होंगी और वो एक्सपोर्टर जो है वो उन रीज़न्स को एक्सप्लेन करेगा, मसलन उसका जो ओवरसीज़ जो बायर है वो फॉर इंस्टेंस वो लिक्विडेशन में चला गया है और उसका कोई और जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं आए तो भी उस केस को हम डिफरेंटली देखेंगे। लेकिन अगर कोई विलफुल किस्म की सिचुएशन है कि जहाँ पे एक्सपोर्टर जो है वो रेट मैनिपुलेशन के लिए और फॉरेन एक्सचेंज की जो अगर डिप्रिसिएशन होती है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए उसको होल्ड करने की कुछ कोशिश कर रहा है, तो उन केसेस के अंदर जो है वो हमने उसको इस पेनल्टी के ज़रिए जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की। जी 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 देखिए वो उसके अंदर मैंने इसीलिए आपका सवाल से मैंने जवाब ज़रा डिफरेंटली दिया था और मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि देखें महंगाई एक फैक्टर है और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें एक्सटर्नल सिचुएशन को मैं बार बार रेफ़र कर रहा हूँ, तो हम ये भी देखते हैं कि वो एक्सटर्नल सिचुएशन जो है वो उसमें क्योंकि अगर कोई फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्टर की आपने बात की और अगर एक्सपोर्टर कोई बाहर रिटेन करता है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स तो ज़ाहिर है कि वो लेके आएगा तो उसको ये 22+ % जो है वो उसकी वो सेविंग होगी वो, क्योंकि वो उन फंड्स को अपने बिजनेस में यूज़ करेगा। लेकिन अगर वो एक्सटर्नली रिटेन करता है तो उसकी एक कास्ट है और वो कास्ट पॉलिसी रेट से ऊपर होगी, तो अगर पॉलिसी रेट कम होगा तो उसके लिए वो इंसेंटिव क्रिएट हो जाएगा उसको बाहर होल्ड करना, और अगर वो कॉस्टली होगा तो वो उसको जल्दी लेके आएगा। तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा हमारी जो गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है और बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशन है, तो ये सब फैक्टर को कमेटी देखती है और फिर डिसाइड करती है। महंगाई इज़ वन फैक्टर, लेकिन हमारा जो स्टेट बैंक की तरफ से एनालिसिस है कि महंगाई के ऊपर भी यकीनन जो है वो पॉलिसी रेट का इम्पैक्ट आता है और वो ज़रा लैग्ड इम्पैक्ट होता है। मसलन अगर हमने रिसेंटली अगर कुछ परसेंटेजेस से पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ किया है तो इसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे ख्याल में हमारी जो टीम की असेसमेंट है कि वो उसमें 6 मंथ्स के बाद इम्पैक्ट आना शुरू होता है और फुल इम्पैक्ट उसका जो है वो 18 मंथ्स के अंदर आता है। तो आप आगे देखेंगे ये जो अभी रिसेंट जो बहुत तेज़ी से पॉलिसी रेट इंक्रीज़ किया गया है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल आएगा और इसी के नतीजे में आप देखेंगे कि आप ग्रेजुअली जो है महंगाई जो है वो कम होगी दिसंबर तक और उसके बाद तेज़ी से कम होगी। रिजवान ये वो उसमें हमारी अप्रोच डाटा ड्रिवन रहेगी, जैसे जैसे डाटा सपोर्ट करेगा तो उसके हिसाब से हम डिसीजन करेंगे। जी सर ये लास्ट राउंड है जी। अशरफ and then 3 questions।
جی آپ and then next. Ramzati from the news. Sir, in its latest report, IMF criticized central bank's subsidized and refinance scheme. تو اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹ شوڈ بی لنکڈ the rate should be linked with the policy rate. تو ایک تو واٹس دا اسٹینس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان آن دیس اسکیمس، اور دوسرا جیسے ٹرف پہ بھی کافی کرٹیسائز ہوا تھا کنٹری میں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی ایسی اسکیمز جو ہیں لائک جو ہاؤسنگ اسکیمز تھی میرا پاکستان میرا گھر، تو وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی رک گئی ہے، تو اس طریقے سے آگے فیوچر میں سینٹرل بینک کچھ پلان کر رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسے کچھ انیشیٹوز ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ بس ایک یہ تھا کہ جو انفلیشن ٹارگیٹنگ فریم ورک کے حوالے سے بسائڈس مانیٹری پالیسی کوئی اور ٹولز ہیں جو کہ اس فریم ورک کو آپ یوز کریں؟ تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. تھینک یو. لاسٹ کوشچن. اچھا. Thank you. Jibran Peshman from the news. Reuters. My question was to do with Pakistan's foreign exchange position, the sort of link with monetary. Recently, the government said that it had bought a Russian crude cargo and paid for it in yuan. Just want 2 or 3 questions on that. Number one was, can you confirm that that payment was made from reserves held by the state bank, yuan reserves? Are those yuan reserves still at the same level? And if the government wants to continue to, on this path of paying in yuan for these cargoes, does the state bank swap lines, or do its reserves, are they at a level where it can continue to say 1 cargo a month? Or is there any sort of discussion with China to increase these swap lines to ensure Pakistan is in a position to pay for the Russian cargoes moving forward in yuan? Thank you. سو پہلا کویشچن الیکٹریسٹی ریٹ سے ریلیٹڈ اور اس میں انفلیشن ریلیٹڈ تھا. تو جیسا کہ آپ نے جب مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ آج کی پڑھیں گے آپ، وہ ہم شور کے عابد صاحب ویب سائٹ پہ دے دیں، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگی. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ جو ریسنٹ جو گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی کی پرائسز انکریز کی ہیں، اور ساتھ میں اگر کوئی ریلیٹڈ اور ڈیولپمنٹس اس طرح انرجی سائڈ پہ ہونے جا رہی ہیں، اگر فار انسٹنس کوئی گیس پرائس ریلیٹڈ کوئی اگر ڈیسیجن آتا ہے یا فار دیٹ میٹر کوئی اور آتا ہے، تو یہ تو ابھی 2 ناؤن چیزیں ہیں، الیکٹریسٹی اور گیس پرائسز. تو اس کا امپیکٹ ہم نے آلریڈی جو ہے وہ جو اپنی اسیسمنٹ میں بلٹ ان کر لیا. جو ابھی ہم نے جو 20 to 22% کی رینج دی ہے، تو اس میں الیکٹریسٹی انکریز جو ریسنٹلی ہوئی ہے وہ، اور پوٹینشیل انکریز ان گیس پرائس، سو وہ اس کو ریفلیکٹ ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. اگر کوئی فردر فسکل یا گورنمنٹ کی سائڈ سے کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو ابویسلی وہ ہم نیکسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی تک جو ناؤن فیکٹرز ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ کے سائڈ سے، وہ ہم نے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اپنے ایگزسٹنگ پالیسی جو پالیسی ریٹ اور جو ہمارا انفلیشن کا آؤٹ لک ہے اس کی رینج کے اندر اس کو ہم نے بلڈ کر لیا. جو سیکنڈ آپ کا کویشچن تھا ریگارڈنگ گورنمنٹ بورنگ، تو گورنمنٹ بورنگ ظاہر اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر از دی کی سپلائر آف فنڈس. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس آپشنز ہیں، لیکن اس میں اتنی زیادہ انفلوز نہیں ہے. فار انسٹنس سیونگز کے جو اسکیمز ہیں، اور جو گورنمنٹ خود لوکل کرنسی بانڈ ایشو کر سکتی ہے، اسکوپ ایشو کر سکتی ہے، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس کر رہی اور اس کو بھی ایکسپلور کر رہی. بٹ بینکنگ سیکٹر از دی کی پرووائڈر. اس میں تھوڑا سا ریسنٹلی جو زیادہ پریشر بینکنگ سیکٹر کے اوپر آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو خاص کر پچھلے فسکل ایئر میں گورنمنٹ کے پاس جو ایکسٹرنل انفلوز جو ہیں وہ بہت کم آئے ہیں، بلکہ ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹس کی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں فسکل 23 کے اندر گورنمنٹ نے نیٹ ری پیمنٹس کی ہیں فورن کرنسی، ہمارا جو فورن جو ڈیٹ ہے، اور اس ڈیٹ کو ری پے کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو اس کو روپی فائنانسنگ چاہیے تھی وہ لوکل مارکیٹ سے ریز کی ہے. تو اس وجہ سے بینکنگ سیکٹر کے اندر جو ہے
وہ اس کا پریشر آیا اور سول ریلائنس جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر بھی تھی. بٹ اب جب ہم IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام میں ہم چلے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں انفلوز آنے شروع ہوئے, تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کی کو جب جو بھی اب فورن کرنسی کے انفلوز آئیں گے جو کہ بجٹری سپورٹ کے لیے ہوں گے, تو ان کے روپی کاؤنٹر پارٹ گورنمنٹ کو ملیں گے, تو اس کے ساتھ پھر گورنمنٹ کی جو فائنانسنگ پوزیشن ہے وہ بہتر ہوگی. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے بائی لیٹرل کنٹری سے جو $2 بلین آئے تھے اور اس کے روپی کاؤنٹر پارٹ گورنمنٹ کو ملا تھا, تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ گورنمنٹ کو کچھ جو ہے وہ ری پے بھی کیا. سو یہ اور اس کے ساتھ پھر گورنمنٹ کی فائنانسنگ پوزیشن جو ہے وہ زیادہ ایز آؤٹ ہوگی. اور اس سے نیکسٹ آپ کو پتہ ہے جو ایکشن ہوا, تو پھر گورنمنٹ نے کچھ جو بینکس نے انٹرسٹ گورنمنٹ کے پاس سبمٹ بھی کیا کہ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ لینا چاہتے ہیں, تو گورنمنٹ نے اس میں سے بہت سارا ٹیک اپ نہیں کیا. اس کی ریزن یہی تھی کہ گورنمنٹ کی فائنانسنگ ریکوائرمنٹ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی اور ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی وہ فردر ریز کرنے کی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جب آئندہ آنے والے مہینوں میں جب ہمارے پاس اور فورن کرنسی کے انفلوز آئیں گے, سو ان ایڈیشن ٹو دی بینکنگ سیکٹر جو ایک بہت بڑا جو سورس آف فائنانسنگ فار گورنمنٹ ہوگا وہ فورن انفلوز فار بجٹری سپورٹس, تو اس سے گورنمنٹ کو ہیلپ ملے گی. اور ساتھ ساتھ پھر جب مارکیٹ کنڈیشنز بہتر ہوں گی اور گورنمنٹ اسکوپ اور بانڈ ایشو کرے گی, تو اس سے بھی ایڈیشنل فلوز آئیں گے. جو نیکسٹ کوشچن آپ کا تھا یہ ری فائنانسنگ اسکیم سے اوپر, تو ری فائنانسنگ کے اوپر پہلے تو یہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو MEFP جو IMF کا اس کے اندر بھی یہ مینشن کیا ہوا ہے, اور یہ ہماری کمٹمنٹ ہے انڈر دی فنڈ پروگرام کہ ہم ان اسکیمس کو اسٹیٹ بینک کی حد تک جو ہے وہ ہم فیز آؤٹ کریں گے, اور پھر یہ اسکیمز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتی رہیں گی اور گورنمنٹ اس کو اپنے بجٹری جو ایلوکیشنز ہیں اس کے ذریعے کرے گی. تو اسکیم بالکل ختم نہیں ہوں گی, اسکیم کنٹینیو کریں گی, لیکن اس کا میکنزم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اسٹیٹ بینک نے اس کو ایک تو آپ کو بتا دو ایکشنز ہیں. ایک تو یہ کہ پالیسی ریٹ کے ساتھ اس کا لنک ہے, تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایکسپورٹ ری فائنانس کا ریٹ جو ہے وہ 3% لیس دین دی پالیسی ریٹ. اگر آج پالیسی ریٹ 22% ہے تو ایکسپورٹ ری فائنانس کا ریٹ جو ہے وہ 19% ہے, اور اس میں جیسے جیسے ویریشنز آئے گی یہ ریٹ آٹومیٹیکلی وہ چینج ہوتا رہے گا. اپ ہوگا تو اس میں وہ اپ ہو جائے گا, یہ ڈاؤن ورڈ اس میں ریویژن ہوگا تو یہ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور ساتھ میں پھر اگر کوئی ہاؤسنگ کی آپ نے بات کی تو گورنمنٹ بالکل اگر کوئی نئی ہاؤسنگ اسکیم لے کے آئے گی تو اس کے لیے وہ اس میں اگر سبسڈی کوئی انوالو ہے تو وہ بجٹری ایلوکیشن کرے گی اور وہ اسکیم لانچ کرے گی, بٹ وہ اسٹیٹ بینک کی اسکیم نہیں ہوگی. جو لاسٹ کویشچن تھا RMB میں پیمنٹس کا, تو یہ کہ ہم نے ریزرو سے کی ہیں, تو ہم نے دیکھیں ریزرو سے ایز سچ کوئی ہم ڈائریکٹ پیمنٹ مارکیٹ بیکاز اٹس اے مارکیٹ بیسڈ پیمنٹ, جب بھی کوئی بھی امپورٹ ہوتی ہے تو وہ انٹر بینک مارکیٹ سے ہوتی ہے. تو پہلے جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ میں جو لیکوڈیٹی اویلیبل ہوتی ہے وہاں سے اس کو فائنانس کیا جاتا ہے, اور موسٹ آف دی کیسز اسی طرح ہوتا ہے. لیکن اگر مارکیٹ کے اندر لیکوڈیٹی اویلیبل نہیں ہے, FX لیکوڈیٹی اویلیبل نہیں ہے اور وہ لیکوڈیٹی اتنی پوزیشن اتنی ٹائٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت پڑتی, تو پھر ہم ایکسیپشنل کیسز کے اندر اس میں انٹرونشن کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انشور دی آرڈرلی مارکیٹ کنڈیشنز. اگر اس میں نارمل روٹین کی سچویشن چل رہی ہے تو بینکس اپنے سورسز سے اس کو پیمنٹ کرتے ہیں اور اس میں کسی ریزروز ایلوکیشن کی یا ریزرو سے انٹرونشن کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور اگر ہم انٹرونشن کرتے بھی ہیں تو ہم کسی ڈائریکٹ امپورٹر کے کیس میں انٹرونشن نہیں کرتے, ہم بینک کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں اور بینک کوئی اگر شارٹ ہے اور اس کو یا انٹر بینک مارکیٹ اوور آل شارٹ ہے تو اس میں کوئی سپلائی انکریز کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اسٹیٹ بینک اس میں انٹروین کرتا ہے. بٹ انڈیویجول ٹرانزیکشنز آف امپورٹ وہ انٹر بینک میں نارمل وے میں جو ہے وہ ہینڈل ہوتی ہے, اس میں ڈائریکٹلی ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک انٹرونشن نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں کا کے آنے کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.